بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلاس 7 کے سوشل اسٹڈی میں ٹاپک واٹ از اے ٹیمپریچر انورژن پڑھیں گے، یعنی مطلب یہ کہ معکوس حرارت کیا ہے۔ A temperature inversion occurs when the normal profile of warm at the surface and cooler as altitude increase is inverted or turned upside down۔ یعنی جب کرۂ ہوائی کے ٹروپوسفیئر میں درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے تو اس کو ہم معکوس حرارت یا ٹیمپریچر انورژن کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ اپوزٹ ہوتا ہے نارمل ٹیمپریچر بیہیویئر کا، یعنی مطلب جو ٹروپوسفیئر میں ٹیمپریچر ہوتا ہے تو یہ اس کے بالکل منفی ہوتا ہے، اس کے برعکس ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، کولر ایئر ول بی فاؤنڈ ایٹ لوور الٹیٹیوڈز ود وارمر ایئر ابو ڈیورنگ این انورژن، یعنی جب معکوس حرارت ہوتا ہے، جب یہ ٹیمپریچر انورژن ہوتا ہے تو عام حالات میں آپ کو ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ اوپر ملتی ہے اور گرم ہوا جو ہے وہ سطح زمین کے قریب ہوتی ہے، لیکن ٹیمپریچر انورژن میں آپ کو جو گرم ہوا ہے وہ آپ کو زمین سے بالکل اوپر جو ہے آپ اس کو آبزرو کر سکتے ہیں، اور کولر ایئر جو ہے یعنی مطلب جو ٹھنڈی ہوا ہے وہ زمین سے متصل آپ آبزرو کر سکتے ہیں۔ تو یہ اصل میں ٹیمپریچر کا انورژن ہے، جس کو ہم اردو میں معکوس حرارت جو ہے وہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو آپ کے کتاب میں ڈیفینیشن ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ what is temperature inversion، تو کہتے ہیں کہ an increase in temperature of the troposphere with height is called temperature inversion، یعنی زمین سے متصل جو کرۂ ہوائی کا کرہ ہے جس کو ٹروپوسفیئر کہتے ہیں، اس میں جب ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں اور ٹیمپریچر میں انکریز ہوتا ہے تو اس کو ہم ٹیمپریچر کا انورژن کہتے ہیں۔ اٹ از اپوزٹ ٹو دا نارمل ٹیمپریچر بیہیویئر ان دا ٹروپوسفیئر، یعنی نارمل حالات میں جو ٹروپوسفیئر کا درجہ حرارت ہوتا ہے تو یہ اس کے بالکل اپوزٹ برعکس یعنی ہوتا ہے۔ ان دس کنڈیشن a layer of cold air underlies a layer of warm air، تو جس طریقے سے پہلے تصویر میں نے آپ کو بتایا کہ نارمل حالت میں زمین کے بالکل متصل والے کرے میں جو ٹروپوسفیئر ہے تو اس میں گرم ہوا کا جو لیئر ہے وہ آپ کو دکھائی دے گا۔ ٹیمپریچر انورژن occurs in place where there are long nights, clear sky and stable air، اور یہ معکوس حرارت تب ہوتا ہے جب کسی جگہ میں لمبی راتیں، صاف آسمان اور بالکل جو ہے یعنی مطلب مستقل ہوا ہوتی ہے۔ These conditions allow the great unobstructed escape of outgoing radiation، یعنی مطلب یہ کہ یہ حالات جو ہے بہت زیادہ جو یعنی مطلب ریڈیشن تابکاری ہوتی ہے، ماند پڑ جانے والی، سبکدوش ہونے والی جو ریڈیشن ہے، تابکاری ہے، جو اس کو غیر متزلزل جو ہے وہ انخلا جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے، یعنی مطلب یہ اس کو ایسے سازگار ماحول فراہم کرتی ہے جس کی وجہ سے ٹیمپریچر انورژن جو ہے وہ ہوتا ہے۔ ٹیمپریچر انورژن میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب زمین یعنی مطلب حرارت کو جذب کر لیتی ہے، جب سورج کی شعاعیں زمین پر پڑنا بند ہو جاتی ہے تو زمین اپنی جذب کی ہوئی حرارت کو خارج کر دیتی ہے اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر دن لمبے ہوں تو زمین زیادہ حرارت جذب کرے گی اور رات لمبی ہو تو زیادہ حرارت خارج کرے گی۔ اسی اصول کے تحت جب راتیں دن کی نسبت لمبی ہوتی ہے تو زمین اپنی ساری حرارت خارج کر کے ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر ہوا کی تہ نسبتاً گرم ہوتی ہے۔ لہٰذا عام حالات کے برعکس اس صورتحال میں ہم جو زمین کی سطح سے بلند ہوتے جاتے ہیں تو درجہ حرارت بڑھتا ہے۔ اس عمل کو ٹیمپریچر انورژن جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن آف ٹیمپریچر کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی اس سے پہلے بھی ہم نے ورٹیکل ڈسٹریبیوشن کے بارے میں پڑھا تھا، تو آج ہم ہاریزونٹل یعنی اوپ کی درجہ حرارت کی تقسیم کے بارے میں جو ہے وہ پڑھیں گے کہ اصل میں یہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ
درجہ حرارت کی بنیاد پر کوریئرس کو 3 بڑے منطقوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور اس کو ہم ٹورڈ زون اور ٹیمپریٹ زون اور پریگیڈ زون جو ہے وہ کہتے ہیں کہ the distribution of temperature across the latitude is called the horizontal distribution of temperature. یعنی ایکویٹر سے بالکل پیرالل اگر ہم مثال کے طور پر درجہ حرارت کے لحاظ سے دنیا کو تقسیم کریں یا اس کو آبزرو کریں تو اس کو ہم ہاریزنٹل ڈسٹریبیوشن کہیں گے. یعنی مثال کے طور پر یہ ایکویٹر ہے تو ایکویٹر کے بالکل اوپر ٹراپک آف کینسر ہے, پھر اس کے اوپر جو ہے نا آرکٹک سرکل ہے. اس کے تھرو اگر ہم اس طرح جائیں گے یا نیچے کی طرف آئیں گے لیکن بالکل ایکویٹر سے پیرالل, تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ہاریزنٹل ڈسٹریبیوشن آف ٹیمپریچر. اور اس نے زمین کو 3 یعنی مطلب زون منطقوں میں تقسیم کیا ہے. اس کو ہم ٹورڈ زون, دوسرے کو ٹیمپریٹ زون اور تیسرے کو پریگیڈ زون جو ہے وہ کہتے ہیں. تو جو ٹورڈ زون ہے تو ان میں وہ ممالک شامل ہے جو خط استوا کے دونوں اطراف میں تقریباً 23.5 ڈگری شمالی و جنوبی جو عرض بلد تک پھیلے ہوئے ہیں. اس علاقے پر چونکہ سورج کی شعاعیں سارا سال عمودی پڑتی ہے, یہاں درجہ حرارت اسی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے اور سال کے گرم ترین اور سرد ترین مہینوں میں درجہ حرارت کا فرق بہت ہی کم ہوتا ہے. اس کے برعکس دن اور رات کے درجہ حرارت میں کافی فرق ہوتا ہے. اس کے بعد ٹیمپریٹ زون ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں جو وہ علاقے شامل ہے جس میں موسم نسبتاً معتدل رہتا ہے. یہاں گرمی اور سردی کے درجہ حرارت میں کافی فرق پایا جاتا ہے اور یہ خطہ 23.5 ڈگری سے لے کر 66.5 ڈگری شمالی اور جنوبی عرض بلد تک جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے. اس کے بعد ہے پریگیڈ زون, تو یہ علاقہ جو ہے 66.5 ڈگری سے لے کر دونوں پولز کی طرف جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے. یہاں درجہ حرارت سال بھر کم رہتا ہے اور سردیوں میں سخت سردی پڑتی ہے. درجہ حرارت اکثر جو ہے وہ یعنی مطلب فریزنگ پوائنٹ سے بھی نیچے گر جاتا ہے. تو یہ اصل میں زمین کی افقی تقسیم ہے درجہ حرارت کے لحاظ سے, جو میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیمپریٹ زون ہے, ٹورڈ زون ہے اور پریگیڈ زون ہے. تو یہ ایکویٹر کے دونوں جانب ہے, یعنی نارتھ پول کی طرف بھی ہے اور ساؤتھ پول کی طرف بھی ہے. اور اس میں وہ ممالک شامل ہے جو ایکویٹر کے بالکل قریب ہے تو اس میں گرمی پڑتی ہے کیونکہ اس پر سورج کی شعاعیں ڈائریکٹ جو ہے وہ پڑتی ہے, اسی وجہ سے یہاں پہ گرمی ہوتی ہے. اور جو پریگیڈ زون میں ہے تو چونکہ یہاں پہ یہ پول ہے, یہاں پہ سورج کی روشنی زیادہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی نہیں پڑتی, یعنی ترچھی پڑتی ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پہ گرمی کم ہوتی ہے اور سالہ سال یہ علاقے برف سے ڈھکے رہتے ہیں. یہ فیکٹرز افیکٹنگ ٹیمپریچر ڈسٹریبیوشن وہ عوامل پڑیں گے جس کی وجہ سے یعنی درجہ حرارت کی تقسیم پہ جو ہے وہ اثر پڑتا ہے. تو سب سے پہلے اس میں ہمارے پاس ہے لیٹیچیوڈ. تو جس طریقے سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ لیٹیچیوڈ افیکٹ ٹیمپریچر ڈسٹریبیوشن اوور دا ارتھ. دا پلیسز نیئر دی ایکویٹر ریسیو ڈائریکٹ ریز آف دا سن, دیٹ از وائی ٹیمپریچر آر ہائی نیئر دی ایکویٹر. یعنی مطلب یہ کہ بالکل استوائی جو علاقہ ہے, جو خط استوا کے قریب ممالک ہیں, تو اس پہ سورج کی روشنی ڈائریکٹ پڑتی ہے, اسی وجہ سے ان علاقوں میں آپ کو درجہ حرارت زیادہ ملے گا. لیکن جو ہی آپ اس سے نارتھ پول یا ساؤتھ پول کی طرف جائیں گے تو آہستہ آہستہ ٹیمپریچر میں کمی آئے گی. اس کے بعد جو ہے وہ الٹیچیوڈ ہے, تو یہ بھی کسی مقام کے درجہ حرارت پر اس کی سطح سمندر سے بلندی بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک ہی لیٹیچیوڈ پر اگر 2 علاقے واقع ہوں لیکن اگر اس کے بلندی میں فرق ہو تو ایک علاقے میں موسم زیادہ گرم ہوگا اور دوسرے میں کم ہوگا. مثال ہم آپ کو ایک دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر مری اور پشاور تقریباً ایک لیٹیچیوڈ پر واقع ہیں, لیکن مری میں درجہ حرارت گرمیوں میں بھی نہایت کم ہوتا ہے کیونکہ مری سطح سمندر سے 7000 فٹ کی اونچائی پر واقع ہے اور پشاور کی بلندی کم ہونے کی وجہ سے وہاں پہ موسم جو ہے وہ نسبتاً گرم رہتا ہے. اس کے بعد جو ہے لینڈ اینڈ سی کنٹراسٹ ہے, تو یعنی مطلب جو خشکی کا علاقہ ہے اور جو کہ مطلب سمندری علاقہ ہے, تو یہ بھی آپ کو کہتے ہیں کہ لینڈ ہیٹ اپ اینڈ کول ڈاؤن ریپڈلی ایز کمپیئر ٹو دا سی. زمین جو ہے سمندر کی نسبت زیادہ جلدی گرم بھی ہوتی ہے اور جلدی ٹھنڈا بھی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ دا سی ٹیکس ٹائم ٹو گیٹ ہیٹڈ اینڈ گیٹ کولڈ. سمندر کو گرم ہونے میں اور سرد ہونے میں وقت لگتا ہے, اسی وجہ سے دن کے وقت درجہ حرارت جو ہے وہ
زیادہ ہوتا ہے زمین کا سمندر کے نسبت، یعنی سمندر میں کم درجہ حرارت ہوتا ہے اور زمین پر زیادہ ہوتا ہے، اور یہ رات کے وقت جو ہے وہ اس کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ سیزنل ٹیمپریچر جو ہے، جو مقامی یعنی مطلب جو کہ موسمی درجہ حرارت ہے، وہ بھی آپ کو سمندر اور زمین پر یکساں دکھائی نہیں دے گا۔ دا پلیس نیئر دا سی ہے ماڈریٹ ونٹر اینڈ مائلڈ سمر، یعنی جو علاقے سمندر کے قریب ہے تو اس میں معتدل گرمی اور معتدل سردی ہوتی ہے، لیکن جو علاقے سمندر سے دور ہے تو وہاں پہ آپ کو شدید گرمی اور شدید سردی جو ہے وہ یعنی مطلب آپ آبزرو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سمندر کی رویں ہیں، یعنی جب مطلب اوشن کرنٹس کے جو کہ سمندری موجیں ہیں، ہوائیں ہیں، تو کہتے ہیں کہ اوشن کرنٹس آر ڈیفائنڈ ایز دا کنٹینیوس موومنٹ آف دا اوشن واٹر ان ڈفرینٹ ڈائریکشن، یعنی سمندر کا پانی جب مختلف یعنی مطلب ڈائریکشن میں، اطراف میں، سمتوں میں موشن حرکت کرتی ہے تو اس کو ہم اوشن کرنٹ کہتے ہیں۔ تو اوشن کرنٹ افیکٹ ٹیمپریچر آف کوسٹل ایریاز، تو ساحلی علاقوں میں یہ ٹیمپریچر پر اثر رکھتی ہے۔ وارم کرنٹس ریز دا ٹیمپریچر اینڈ کولڈ کرنٹس لوور دا ٹیمپریچر آف ایڈجسٹنٹ لینڈ، یعنی جو اس کے قریب علاقے ہیں تو یہاں پہ گرم جو ہے مطلب موجیں جو ہے سمندر کی تو وہ ٹیمپریچر کو گرم کر لیتی ہے، اور جو ٹھنڈی روئیں ہیں، ٹھنڈی جو ہے مطلب لہریں ہیں تو اس سے ٹیمپریچر میں کمی آ جاتی ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ہے پریویلنگ ونڈز، یعنی مطلب جو کہ دائمی ہوائیں ہیں، تو دائمی ہوائیں جب چلتی ہے تو یعنی مطلب یہ بھی ٹیمپریچر پر بہت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ لاسٹ ہمارے پاس ہے ویجیٹیشن کور، تو آپ نے ڈیزرٹ میں دیکھا ہوگا کہ صحرائی علاقوں میں ہمیں زیادہ گرمی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے بنسبت ان علاقوں کے جہاں پہ گرینری بہت ہو، یعنی مطلب جہاں پہ سرسبز و شاداب کھیت ہوں تو وہاں پہ ہمیں گرمی کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اصل میں جہاں پہ ویجیٹیشن کور ہو، یعنی مطلب جو علاقے گھاس سے ڈھکے ہوں تو وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ درجہ حرارت میں نمایاں کمی جو ہے وہ آپ آبزرو کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس لیکچر میں امید ہے کہ بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور یعنی مطلب اس میں ہم نے ٹیمپریچر انورجن کے بارے میں بھی پڑھا کہ نارمل حالت میں ٹیمپریچر انورجن جو ہے، یعنی ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ کرۂ ہوائی کے ٹروپوسفیئر میں یعنی مطلب عام حالت میں جو ہے وہ ہوتا ہے، تو وہ جب ٹیمپریچر کا انورجن ہوتا ہے تو پھر اس طرح نہیں رہتا، یعنی مطلب جو ٹروپوسفیئر ہے تو اس میں گرم ہوا بالکل زمین کے قریب ہوتی ہے، لیکن جو ہی ٹیمپریچر کا انورجن ہو جاتا ہے یعنی معکوس حرارت ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ ٹھنڈی ہوا زمین کے قریب آ جاتی ہے اور گرم ہوا اوپر کی طرف چلی جاتی ہے۔ پھر ہم نے ہاریزنٹل ڈسٹریبیوشن آف ٹیمپریچر کے بارے میں پڑھا کہ زمین کو اوپ کی لحاظ سے درجہ حرارت کے منطقوں میں تقسیم کرنا جو ہے وہ ہاریزنٹل ڈسٹریبیوشن آف ٹیمپریچر کہلاتا ہے، جس میں ہم نے کہا کہ ٹیمپریٹ زون بھی ہے، ٹورڈ زون بھی ہے اور پریگیڈ زون بھی ہے۔ پھر تینوں منطقوں کے ہم نے اپنے الگ الگ جو ہے وہ یعنی مطلب خصوصیات پڑھیں کہ جو ٹورڈ زون ہے تو اس میں گرم علاقے واقع ہیں، ٹیمپریٹ میں معتدل ہے اور پریگیڈ میں بہت ٹھنڈے علاقے جو ہے وہ واقع ہیں۔ پھر ہم نے وہ عوامل پڑھے جو درجہ حرارت کی تقسیم پہ اثر انداز ہوتے ہیں، تو اس میں ہم نے لیٹیچیوڈ کے بارے میں بھی پڑھا کہ جو ممالک ایکویٹر کے بالکل قریب واقع ہیں تو وہاں پہ موسم گرم ہوتا ہے، جو علاقے الٹیچیوڈ پہ ہے، ہائٹ پہ ہے تو وہاں پہ بھی ہوا بہت زیادہ ہوتی ہے اور درجہ حرارت کم ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے بھی وہاں پہ موسم سرد ہوتا ہے۔ پھر لینڈ اور سی کے کنٹراسٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ زمین کی نسبت جو ہے وہ سمندر بہت زیادہ یعنی مطلب وقت اس کو درکار ہوتا ہے گرم ہونے میں اور ٹھنڈے ہونے میں، تو اسی وجہ سے اس کا موسم جو ہے اب ہوا وہ بھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ پھر ہم نے اوشن کرنٹس کے بارے میں پڑھا، پریویلنگ ونڈس کے بارے میں پڑھا اور ویجیٹیشن کور کے بارے میں پڑھا۔ یہ وہ تمام عوامل ہیں جو کہ درجہ حرارت کے تقسیم پہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو آپ کا ہوم اسائنمنٹ ہے وہ ہے یاد کرنا اور اپنی کاپی میں لکھنا ٹیمپریچر انورجن اینڈ فیکٹر افیکٹنگ ٹیمپریچر ڈسٹریبیوشن، یعنی آپ نے معکوس حرارت جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ٹیمپریچر انورجن، اور دوسرا وہ عوامل جو کہ درجہ حرارت کی تقسیم پر اثر انداز ہوتے ہیں، آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور آپ نے اس کو لکھنا بھی ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام۔